السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی ولیال عشر۔ واجب الاحترام محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور مائیں بہنیں، آج کی اس مبارک مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری مہینہ ذی الحجہ شروع ہو چکا ہے۔ 1446 1446 ہجری اور 2025 کا یہ سال ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا یہ آخری اور انتہائی بابرکت مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جو اشہر حرم یعنی حرمت اور عزت والے مہینوں میں ہے، اور اشہر حج اور حج کے دنوں میں بھی ہے۔ خاص طور پر اس آخری مہینے کے پہلے 10 دن، پہلا عشرہ، اس کی بڑی عظمت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے سورہ فجر کی ایک آیت میں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ صاحب جلالین اور رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ایک بڑی تعداد علماء کی اور مفسرین کی اس بات کے قائل ہے کہ یہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے یہ شروع کی 10 راتیں اور یہ پہلا عشرہ ہے۔ اس کی بہت زیادہ عظمت اور بہت زیادہ اسلام میں اہمیت ہے۔ اسی عظمت و اہمیت کے پیش نظر بعض حضرات نے اس عشرے کو، ان 10 دنوں کو رمضان المبارک کے آخری عشرے سے بھی افضل بتایا ہے۔ بہرحال اس کی بہت اہمیت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، گنتی کے ان چند دنوں میں خوب اللہ کا ذکر، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا اہتمام کرو۔ بعض اللہ والے سال بھر میں 3 عشروں کا بہت زیادہ اہتمام عبادت کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ نمبر 1 محرم کا پہلا عشرہ، نمبر 2 رمضان کا آخری عشرہ، اور نمبر 3 یہ ذی الحجہ کا آخری عشرہ۔ تو یہ عشرہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر تقریباً کچھ اہم عبادتیں، 7 کے قریب عبادتیں ہیں جو اس مبارک مہینے کے پہلے عشرے میں کی جاتی ہے اور کرنی چاہیے، جس کا قرآن و سنت سے ثبوت ملتا ہے۔ وہ 7 باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے حج بیت اللہ ہے، جس کی بڑی عظمت اور بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسلام کی بنیاد جن 5 ستونوں پر ہے اس میں سے یہ حج ہے۔ الحج اشہر معلومات وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ یہ پہلی عبادت ہے جو اس مبارک مہینے میں اور اس مبارک عشرے میں انجام دی جاتی ہے۔ اللہ عز و جل کی جناب میں ہم سب کہیں گے، اجازت ہو تو آ کر شامل ان میں بھی ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر شامل ان میں بھی ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقہ ہوگا۔ دوسری عبادت جو بہت اہم ترین عبادت ہے وہ قربانی کی عبادت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ سنت چلی آ رہی ہے۔ سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَا میں، سورہ کوثر میں اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی کا خلاصہ ہے کہ من وجد سعتن، کہ جس کے پاس گنجائش ہو، جس کے پاس مالی وسعت ہو، جو قربانی کر سکتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو اس سے ہم قربانی کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج کے ماحول میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ دن بدن قربانی کی طرف سے دوری ہوتی جا رہی ہے، اس کی وہ اہمیت اب مسلمانوں میں باقی نہیں رہی۔ پھر آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا اگر اس طرح ہم حصے دے دے کر جان چھوڑا دیں گے؟ قربانی کی جو اصل روح ہے، اصل طریقہ عبادت ہے کہ اپنے مقام پر اس قربانی کے جانور کو لا کر اور اس کو پال کر اس سے محبت کر کے پھر اپنے ہاتھ سے اس کی قربانی کی سنت کو انجام دینا، یہ دھیرے دھیرے نکلتے جا رہا ہے۔ اگر یہی حال رہا تو ہماری نسلوں سے یہ قربانی کی عظمت اور اہمیت بالکل ختم ہو جائے گی۔ اس کو بوجھ نہیں سمجھنا ہے، اس کو ذوق اور شوق اور اہتمام کے ساتھ اس عبادت کی ادائیگی کی کوشش اور فکر کرنی ہے۔ تیسری عبادت
جس کا ہم تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ قرآن مجید کی آیت ہم نے پڑھی وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ ان گنتی کے دنوں میں خوب کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اللہ کا ذکر ویسے تو سال بھر ہونا چاہیے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ان دنوں میں، قربانی کے ان دنوں میں اور حج کے اس مبارک مہینے میں ذکر کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں، احادیث مبارکہ میں یہ بات ملتی ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم ان 10 دنوں میں میدانوں میں اور بازاروں میں چلے جایا کرتے تھے اور خوب اللہ کا ذکر بلند کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر اور اللہ کا نام کثرت کے ساتھ لینے کا اہتمام کرتے تھے۔ تو تیسری عبادت جو اس مبارک مہینے میں اور اس عشرے میں ہمیں کرنے کا اہتمام کرنا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اور اب آئیے چوتھی عبادت کہ بال اور ناخن نہ کاٹنا۔ جن پر بقرعید کی قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہے، مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، ان پر بقرعید کی اگر قربانی واجب ہے تو حنفی مسلک میں یہی بات ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹنا یہ مستحب ہے، اور منشا اس کا صرف یہی ہے کہ حجاج کرام کی مشابہت ہو جائے کہ ان لوگوں نے بھی بال اور ناخن کاٹنا چھوڑ دیا ہے اور یونیفارم اور احرام کے لباس میں آ چکے ہیں، عاشقانہ لباس میں آ چکے ہیں، تو ان کی کیفیت اور ان کی مشابہت اور کاپی اختیار کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ عام مسلمان بھی بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اس کا حکم حدیث پاک سے ملتا ہے، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ صرف استحباب کا ہے۔ عرض یہ کرنا ہے کہ ہر شریعت میں ہر چیز کا جو درجہ ہے اس کو اسی درجے پر رکھنا چاہیے۔ حنفی مسلک کے اعتبار سے اگر یہ صرف مستحب ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کا اتنا زیادہ اہتمام کہ آج ایک صاحب ملے جو یہ بتانے لگے کہ ابھی تک ظہر تک انہوں نے فجر کی نماز تو نہیں پڑھی ہے، فجر کی نماز کا فرض چھوڑ دیا ہے، لیکن صبح ہیئر کٹنگ سیلون پوری بھر گئی ہے، بال کٹانے کی دکان میں مجمع لگ چکا ہے، کیونکہ بھائی آج بال کٹانے کا آخری دن ہے۔ اچھی بات ہے، مستحب پر عمل کرنا بہت اچھی بات ہے، بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن فرق مراتب کا لحاظ کرنا کہ فرض کو اس کے درجے پر رکھنا، فجر چھوڑ دی اور اس کے بھاگے آ رہے ہیں کہ مستحب پر عمل ہو جائے۔ اور یاد رکھنا چاہیے مسئلے کی روشنی میں کہ اگر کسی کے بال کٹا کر 40 دن ہو چکے ہیں اور وہ 40 دن گزرنے کے بعد یہ 10 دن چل رہے ہیں تو اس پر کاٹنا ضروری ہو جائے گا، ورنہ وہ حرام کا مرتکب ہوگا۔ تو جس پر بقرعید کی قربانی واجب ہے اس کے لیے بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے۔ پانچویں بات اب ہم عرض کریں گے کہ ان 9 دنوں کے پہلی تاریخ سے لے کر 9 دن تک کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ 8 دن یعنی 1 ذی الحجہ سے 8 ذی الحجہ تک روزہ رکھنے کی فضیلت میں یہ ہے کہ ہر روزے کے بدلے میں 1 سال روزے کا ثواب ملے گا، 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا۔ اور 9 ذی الحجہ عرفہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے یہاں یہ بات نقل فرمائی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ روزہ رکھنے والا انشاءاللہ آئندہ سال زندہ بھی رہے گا، تبھی تو اس کے آئندہ سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ تو 1 سے 9 کا روزہ رکھنا اور خاص طور پر عرفہ کے دن کے روزہ رکھنے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ چھٹی بات اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں کہ 9 ذی الحجہ جو عرفہ کا دن ہے، جیسے کہ آج چاند ہو چکا، اب جو نویں تاریخ آئے گی مکہ مکرمہ میں اور سعودیہ میں 1 دن پہلے، ہمارے یہاں 1 دن بعد میں، تو ہمارے اعتبار سے بھی جو عرفہ کا دن ہو اس میں خوب کثرت کے ساتھ چوتھا کلمہ، جس کو ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں، وہ عرفہ کے دن کا تمام نبیوں کا ذکر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یحیی و یمیت بھی بڑھا سکتے ہیں۔ تو عرفہ کے دن بطور خاص اس ذکر کا اہتمام کرنا۔ 7ویں اور آخری عبادت
جو ان مبارک دنوں میں کی جاتی ہے وہ عبادت ہے تکبیرات تشریق۔ عرفہ کے دن 9 تاریخ فجر سے لے کر 9 کی فجر سے 13 کی عصر تک 23 نمازیں بنتی ہے، اور عید الاضحیٰ یہ 24ویں نماز ہے۔ ان تمام نمازوں میں فرض نماز کے فوراً بعد تکبیرات تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ اس کو پڑھنا واجب ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، مسافر ہو یا مقیم ہو، حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، سب پر فرض نماز کے بعد ان 23-24 نمازوں میں پڑھنا فرض ہے۔ حاجی پر ویسے عید کی نماز نہیں ہے تو 23 نمازوں کے بعد اس کا پڑھنا واجب اور ضروری ہے۔ مرد حضرات پر 2 واجب ہے، وہ زور سے پڑھیں گے اور پڑھیں گے، یہ دونوں واجب ہے۔ عورتیں آہستہ پڑھیں گی۔ تو اس کے وجوب کا بہت لحاظ اور خیال رکھنا ہے۔ اکثر دیکھا یہ جاتا ہے کہ پہلے دن امام صاحب بھی بھول جاتے ہیں۔ 3 جمعہ سے امام صاحب خود بیان کر رہے ہیں، لیکن عادت نہ ہونے کی وجہ سے امام صاحب کے دماغ سے بھی نکل جاتا ہے۔ خاص طور پر جو مسبوق ہوتے ہیں، جن کی رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں، تو وہ بھی بھول جاتے ہیں پڑھنا۔ عورتیں جو گھروں پر نماز پڑھتی ہیں، ان کے دماغ سے بھی یہ نکل جاتا ہے۔ تو ہم درخواست کریں گے مسجد کے ذمہ داروں سے کہ جس طرح رمضان میں 4 رکعت کی نماز کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، حالانکہ وہ نہ کوئی واجب ہے نہ کوئی فرض ہے، بس پڑھ لے تو اچھی بات ہے، اور اس کا ثبوت بھی نہیں ہے کہ یہی پڑھنا ہے، لیکن اس کا بورڈ کتنے اہتمام سے لگاتے، مسجدوں میں پوسٹر لگایا جاتا ہے۔ تو ہم درخواست کریں گے کہ اپنی اپنی نماز پڑھنے کی جگہ یہ تکبیر لکھ کر رکھ دی جائے، تاکہ سلام پھیرتے ہی یاد ہو جائے اور اس وجوب پر عمل کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آنے والے ان مبارک دنوں کی صحیح قدردانی اور زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کا اللہ عز و جل ہم سب کو اہتمام نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، ساری امت کو یاد رکھنے کا اہتمام کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔